نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی بتانے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ میں رکھنے والے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ محبوب خوشخبری سناؤ مسلمانوں کو۔ گزشتہ آیت میں مسلمانوں کے جان اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، اس کا ذکر ہوا۔ تو وہاں ارشاد ہوا تھا یقتلون و یقتلون، جو مسلمان جہاد میں جائیں اور ان کا جانا گویا ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے رہا ہے۔ تو وہاں یہ سوال ہوتا تھا کہ جنت کا وعدہ صرف غازی اور شہید مومنوں سے ہے، کہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا اللہ نے یقتلون و یقتلون، جو مریں اور ماریں، جائیں جہاد کریں، اور اگر شہید ہوں یا شہید نہ ہو تو غازی ہو کے لوٹ آئیں، یہ ذکر ہوا۔ تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت پاک میں جو جنت کا وعدہ ہے وہ شہداء اور غازیوں کے لیے ہے، اس شبہ کو دور فرمایا گیا، اور اللہ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ بے شک غازی اور شہیدوں کے لیے تو جنت ہے، مگر جو نہ غازی ہے نہ شہید ہے، وہ مومن جن میں یہ 9 صفتیں ہیں، ہم نے اس مومن سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مومن کی 9 صفتوں کا ذکر ہوا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنے والے، عبادت والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، روزہ والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کی راہ بتانے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدیں نگاہوں میں رکھنے والے۔ یہاں ایک جملہ جو اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے، پورا معطوف علیہ مبتدا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ پوشیدہ ہے، ہم اہل الجنہ، یہی کامیاب ہیں، جنتی ہے۔ وبشر المؤمنین، محبوب آپ یہ بشارت مسلمانوں کو سنا دیجیے۔ مومن کی 9 صفتوں کا ذکر ہوا: توبہ کرنے والے، التائبون، وہ اس طرح کہ توبہ، اس کے تعلق سے میں کافی بار عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے بندے کی توبہ 4 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے: گناہ کرتے وقت دل کا ملامت کرنا اور اس گناہ سے راضی نہ ہونا، جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا، آئندہ جرم اور وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور میثاق کرنا،
اور یہ توبہ، یہ اس گناہ کو چھوڑنا، رضائے الہی کے لیے ہونا، یہ چار چیزیں ہیں جس میں توبہ رضائے الہی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو اور شہرت کو دخل نہ ہو۔ جب یہ چار چیزیں ہوتی ہے تو بندے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے توبہ کرنے والے، والعابدون، عبادت کرنے والے، یہ 9 صفتوں میں سے دوسری مومن کی صفت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہر قسم کے اس کو بجا لانے والے، اللہ نے جو واجبات اور فرائض بندے پہ عائد کیا ہے، جو سورہ فاتحہ میں عرض کر چکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ جو عبادت ہے، مولا ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو پھر وہ عبادت کس طرح کی ہو؟ اس کے تحت جتنی عبادات آتی ہیں، چاہے وہ عبادت بدنی ہو جیسے نماز، روزہ، مالی ہو جیسے حج، مالی ہو جیسے قربانی اور حج ہے، تو یہ ساری عبادتیں، جن عبادتوں میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت کا تعلق خلوص کے ساتھ، اور وہ عبادت کرنے والا مومن جو اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بجا لاتا ہو، یہ مومن کی صفت تھی۔ عبادت با اخلاص نیت نیکو است وگرنہ چی آیت زب مغز پوست، مولانا روم کہتے ہیں بغیر مغز چھلکے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویسے ہی بازار قیامت میں بغیر اخلاص کے عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بغیر مغز کا جو چھلکا ہوگا تو چھلکا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح جو عبادت خلوص کے بغیر ہوگی، بازار قیامت میں اس عبادت کا بھی کوئی حساب اور اس عبادت کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ وہ عبادت جس میں خلوص ہو تو پھر چاہے وہ چلتے چلتے راستے سے کانٹا اٹھا کر بھی سائیڈ میں رکھ دیا ہو تو اللہ اس پہ بھی جنت دے دے گا۔ خلوص و رضائے الہی ہو۔ مولانا امام حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص جو کہیں سے گزر رہا تھا، دھوپ کا زمانہ تھا، ایک کتے کا بچہ جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، مگر جہاں وہ پانی تھا وہ گڑا گہرا تھا، اگر وہ پیتا تو اندر چلا جاتا، پیاس بہت شدت کی تھی اس کتے کے بچے کو، تو گزرتے گزرتے وہ انسان کافر تھا، اس کو رحم آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ کٹورا اور کچھ برتن بھی نہیں تھا کہ رکھے، اس نے موزہ پہنا تھا، اپنا موزہ اتارا، پانی میں بھگویا اور نچوڑ کر اس کتے کے بچے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اب اس نے جس نیت سے کیا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، وہ مر گیا تو اس کے پڑوس میں کوئی مومن تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ تو جنت میں، کہا تو کافر تھا، جنت میں کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے بے شک میں کفر پہ تھا، مگر اللہ نے وقت آخر مجھے کلمہ نصیب کر دیا۔ کہ اس کی وجہ کیا؟ کہ اللہ کے ایک مخلوق پر میں نے رحم کیا تھا، اور یہ واقعہ بتایا خواب میں کہ کتے کے بچے پر اس گرمی اور حرارت اور شدت کے وقت میں نے مدد کی، اس کو پانی پلایا، اللہ کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی کہ ایمان بھی دیا، اس ایک نیکی کے بدلے میں مجھے جنت دے دی۔ تو وہی عبادت با اخلاص نیت نیک کو است وگرنہ چی آیت زب مغز پوست، یعنی عبادت میں خلوص ہے اور عابدین مخلص ہیں تو ہی وہ عابدین ہیں، ورنہ تو ریاکاری ہے۔ تیسری صفت الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، ہر وقت، ہر حال، ہر جگہ، ہر سچویشن میں اللہ کی تعریف کرنے والے،
اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے والے، اور زبان سے اپنے اعمال سے جنانی شکر، لسانی ذکر، قلبی شکر اور ذکر، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، ان اللہ کی نعمتوں پر شکر اور اس پر اس کو سراہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر کر کے اور اس کے شکر کے بعد اس کی حمد کرنے والے الحامدون، یہ مومن کی صفت ہے جو جہاں رہتا ہے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور رب کی ہر نعمت پر بندہ تعریف کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کی یہ صفت ہے، بلکہ بزرگ اور صالحین صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ علامت ہے کہ اس کی زبان سے شکر کے سوا کوئی جملہ نہ نکلے۔ اپنے روزانہ کے بول چال میں ایسی عادتیں ڈالو، چھوٹی سی بات ہو الحمدللہ کہو، تھوڑا کچھ غم کی بات آئی، کوئی گر گیا، کانٹا لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، اور جو ہے تھوڑی سی کچھ بات ہوئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کہیں جا رہے ہیں، اوپر چلنا ہے، کوئی جگہ اونچائی کی طرف ہے تو پھر تکبیر بولو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی اونچائی کی طرف چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب سرکار نیچے کی طرف آتے تو تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ ولہ الحمد۔ نیچے کی طرف آتے تو تسبیح، اوپر کی طرف جاتے تو تکبیر، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ کے تعریفی جملے، حمد کے جملے، نعمتوں پہ، یہاں تک کہ اگر چراغ جلایا جاتا تو بھی الحمدللہ، اور اگر چراغ کبھی ہوا کے جھونکے سے بجھ جاتا تو بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ۔ یہ ہر حال میں اللہ کی حمد۔ عادت ایسی بنائے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں نا، بات بات پہ سوری، ایکسکیوز می، یہ سب عادتیں ہو گئی ہیں، زبان سے خود بخود یہ لفظ پھر نکل جاتے ہیں اور عادت ہو جاتی ہے، تھوڑی بات میں یہ سب الفاظ زبان۔ تو اپنی مومن کی تو عادت ہو کہ مومن اپنے اعمال، اپنی زبان، اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، عادت ایسی بنائے کہ اٹھا ہے اس کو یاد ہونا چاہیے، اور وہ اس بات میں اس قدر مضبوط ہو جائے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یعنی اب اس کو ایسا نہیں کہ کوئی یاد دلائے کہ بھئی اٹھا ہے تو دعا پڑھ، اٹھے تو وہ جو عمل ہے، وہ سنت ہے، وہ عمل ہے، اللہ کی حمد جو ہے وہ عادت میں ایسے شامل ہو جائے کہ جیسے کھانا ہماری عادت میں شامل ہے کہ اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا، بھوک خود بتا دیتی ہے کہ کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح سیرت نبوی اور سنت مصطفی اس طرح عمل اور زندگی میں آ جائے کہ وہ زندگی کا حصہ ہو جائے، یاد نہ دلانا پڑے، ہمارے نیچر کا حصہ وہ دعائیں، وہ حمد و سنت ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں زبان سے وارد ہونے لگے۔ اٹھا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد، سو رہا ہے تو پھر سوتے وقت دعا پڑھے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے میں سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھ جاتا ہوں، تو نہ اٹھائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی ہے، رب نہ اٹھائے تو بھلے سانسیں چلتی رہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ 12 دن تک سوتے رہے، بہت کوششیں کی، اٹھایا نہیں۔ اور دوسرا اگر مرض و بیماری میں جاؤ تو کوما کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوما میں چلا جاتی ہے، کیا ہے؟ نیند ہی تو ہے، سانسیں چل رہی ہے مگر اٹھ نہیں رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ ایک بہت بڑا جو ہے ہندوستان کی، ایشیا کی کمپنی ریلائنس، اس کا اونر جب کوما میں چلا گیا، دنیا کے سارے طبیبوں کو بلا دیا گیا، جرمن اور جاپان اور امریکہ کے، کہ اس کو ہوش میں لا، دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں آ گئی، دم ٹوٹ گیا مگر اس کو ہوش میں نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ یوں سمجھو کہ قدرت ان کے منہ پہ تماچا مار رہی ہے کہ جسے ہم سلا دیں تمہاری دنیا کی طاقتیں اسے بیدار نہیں کر سکتی ہے، تو جسے ہم مار دیں اسے کیسے جلا سکتے؟ یہ حال ہے۔ مگر ہاں جو یہ مومن کی 9 صفتیں ہیں، ان صفتوں کے ساتھ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے بعد
نوافل کے ذریعہ رب کا قرب اس طرح حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں وہ کمال دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا مظہر اور نائب ہوتا ہے. پھر وہ ٹھوکر بھی مارتا ہے تو مردے جلاتا ہے, سمندر کے کنارے جاتے جاتے بڑھیا کی فریاد بھی سنتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے اور کہتا ہے اے بڑھیا دیکھ وہ تیرے بیٹے کی کشتی تو نہیں ہے, 12 سال کی ڈوبی کشتی ساحل بغداد پہ حاضر ہوتی ہے. جن میں یہ صفتیں آ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں مومن کے عمل کا حصہ بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفتوں کا نائب مومن کو بنا دیتا. ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنے والا, اللہ کی تعریف کرنے والا. اور تو یہ عادت ڈالی اپنی زبان سے, تھوڑی عادت ہوتی ہے بھائی, تھوڑا کندھا لگا سوری, نہ چاہتے ہوئے بھی سوری نکل جاتا ہے. بے شک یہ بھی ہونا چاہیے, بھلے لفظ کسی زبان کا ہے مگر اس میں بھی نمرتا ہے, وویکتا ہے. مگر مومن اس کے اعمال قلب بھی ذکر کرتا رہے, زبان بھی ذکر کرتی رہے. ظاہر و باطن کا میل ہونا چاہیے. میں نے رجیب شریف کے بیانات میں بتایا تھا, ظاہر و باطن دونوں کا میل, ظاہر باطن کو سپورٹ کرے, باطن ظاہر کو سپورٹ کرے. اس لیے کہ ظاہر بغیر باطن کے کام نہیں آتا ہے, اور صرف باطن حاصل کر لیا تو وہ باطن گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کے ارد گرد علم شریعت کی لگام بھی ضروری ہے. ظاہر و باطن تو دل بھی ذکر کرتے, مومن کی جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ ذکر کرتے کرتے دل اس کا مانوس ہو جاتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ فنا نہیں ہوتے ہیں, فضا میں لٹکتے رہتے ہیں, فنا نہیں ہوتے ہیں. اور کسی جگہ بار بار لفظ ہماری منہ سے, ہماری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں, ہم جہاں رہیں گے تو سامنے والی دیوار ہو یا کوئی چیز ہو اس میں وہ لفظ ٹکراتے ہیں, واپس ریورس ہوتے ہیں, ٹکراتے ہیں ریورس ہوتے ہیں, تو لفظ گھومتا رہتا ہے, شبد گھومتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار سے ایک سوال ہوا تھا کہ ریڈیو یہ کیا بولتے ہیں, یہ اس زمانے میں پیانو آتا تھا, پیانو واجہ, اس میں زنجیر رہتی تھی, ایک تھالی رہتی تھی اور اس کی سیٹنگ رہتی تھی, اس اعتبار سے گھماؤ تو وہ ناز شریف یا جو بھی ہو بجتی رہتی تھی. اگر وہ زیادہ گھومتا تھا تو جلدی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آہستہ بجتا تھا مصطفیٰ جان. تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا, حضور کہ اگر اس میں کوئی آیت سجدہ سنے تو سجدہ واجب ہے, آیت سجدہ آیت تلاوت سنے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے خرچے سے وہ پورا منگایا اور اس کو تجربہ کیا کہ آخر آواز کس طرح آتی ہے. پھر پورا آپ کا رسالہ ہے کشف الشافیہ فی حکم فونوگرافیہ, تو وہ اس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت ساری چیزیں بیان کی, جس میں من جملہ یہ کہ الفاظ فنا نہیں ہوتے ہیں. آج سے تقریباً 61 سال ہو گئے, سائنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ الفاظ فنا نہیں ہوتے ہیں. آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ الفاظ فنا نہیں ہوتے. تو خیر یہ بہت بڑی بات, لمبی بات ہے. تو آدمی جو بولتا ہے اس کا اثر دیوار کے پاس میں بولتا رہے گا. اور جس کی ایک دوسری مثال دیتے ہیں کہ چھوٹا سا برتن ہو, برتن مٹکا ہو, آپ مٹکا کے بالکل قریب جا کر اس کے منہ پہ, مٹکا کے منہ پہ جا کر زور سے کچھ شبد بولیے, اچانک ڈھکن بند کر دیجئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈھکن کھولیے تو مٹکا سے آپ نے جو بولا تھا وہ آواز آئے گی, الفاظ نکلیں گے. بچپنے میں ہم لوگ کرتے تھے نا ایسا, سب الفاظ ریٹن ہوں گے. اب نہیں, اس پہ نہیں ہوگا, اوریجنل آواز نہیں. موبائل وغیرہ میں سنتے تو نہیں ہوگا نا, اوریجنل آواز نہیں ہوگا.
تو پردہ ہے، اس کو اکو کہتے ہیں، اکو ہے صدائے باز گشت، اکو کا مطلب صدائے باز گشت، ٹکرا کے لوٹنے والی آواز۔ اسی لیے تو ہم لوگ مکبر رکھتے ہیں، مائک پہ نہیں پڑھاتے نماز، اوریجنل آواز نہیں۔ اب دوسری مثال، جیسے میرا موبائل ہے، موبائل پہ آپ نے کوئی وائس میسج کیا، صبح آپ نے 10 بجے وائس میسج کیا، مگر میرا موبائل آف لائن تھا، تو اس وقت مجھے میسج آپ کا ریسیو نہیں ہوگا۔ آپ نے صبح فجر کے بعد میسج کیا ہے، میں نے 12 بجے موبائل کھولا تو آپ کا وہ میسج آ گیا۔ تو آپ نے 10 بجے کیا تھا، میسج 12 بجے آیا، ابھی تک وہ میسج تھا کہاں پہ تھا وہ میسج؟ اب اس کی اس علم میں اس کی بہت ساری وجہ ہیں جو ان کی اصطلاحاتی وجہ بیان کرتے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے صبح میسج کیا تو صبح وہ میسج، چونکہ وہ میسج آپ کا لفظ ہے، ورڈ ہے، موبائل میں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، وہ چلا گیا، واپس آتا دروازہ بند ہے، میسج چلا گیا، واپس آتا دروازہ بند ہے، آتا جاتا یہاں تک کہ 12 بجے جب موبائل کا دروازہ کھلا تو وہ آ گیا۔ ابھی تک وہ میسج جہاں تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لفظ ابھی تک موجود تھے، وہ لفظ الفاظ ابھی تک، اگر لفظ نکل کے فنا ہوتا تو پھر اس کو فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ الفاظ، خیر یہ لمبی بات ہوگی، پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب مومن اپنے زبان سے ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا رہتا ہے، تو اس کے الفاظ جو ہے اس کے قریب میں جو دل ہے اس دل سے ٹکراتے رہتے ہیں، دل سے ٹکراتے ہیں، پھر دل اس چیز سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو ایک گہرا تعلق ان الفاظ، ان صدا، ان لفظوں سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے کہ بار بار حمد کے، نعت کے، تسبیح کے جملے دل سن رہا ہے، تو بار بار اس کو سننے سے دل ان الفاظ، چونکہ وہ الفاظ جب نکلتے ہیں تو زیادہ تر دل سے ٹکراتے ہیں، زیادہ تر، اور چونکہ یہ قریب والا عزو ہے اور اس دل پہ اس کی آواز پڑتی ہے، تو پھر ان الفاظ سے دل اس طرح مانوس ہو جاتا ہے کہ پھر دل بھی ان الفاظ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ٹرین میں سوئے ہیں مگر دل آپ کا کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ اور بہت سارے صالحین بزرگوں کے ایسے واقعات تھے، یعنی انہوں نے جنانی ذکر، یعنی لسانی زبان سے ایسا ذکر کی، ایسی تسبیح کیا ہے، اور مدت مدید گزر جانے کے بعد، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد وہ ایسا ذکر کرتے رہے کہ ان الفاظ سے دل ایسا مایوس ہو گیا ہے کہ اب دل بھی ذکر کا عادی ہو گیا ہے، اب وہ سو جاتی، زبان بند ہے تو ذکر دل کر رہا ہے۔ تو پنڈت دیکھ رہا تھا کہ آواز تو آ رہی ہے مگر آواز کہاں سے یہ پتہ نہ چلا، قریب گیا، سرکار مفتی اعظم کے قلب سے کلمہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے محبت، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ والسائحون، یہ مومن کی چوتھی صفت، سائحون، یہ سیحن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے سفر کرنا اور ترنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ہے روزہ رکھنا، اس کا معنی روزہ رکھنا۔ اس لیے مطابقت کیا ہوئی بھائی، سائحون، اس کا معنی ہوا صحیح سے بنائے، سفر کرنے والا، ترنے والا، منزل تک پہنچنے والا، سفر کرنے والا۔ اور تو اس سے مراد روزہ کیسے، مطابقت کیسے ہوئی، کمپنسیٹ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا بھی روزہ کے ذریعہ آخرت کا سفر طے کر رہا ہے، روزہ کے ذریعہ آخرت کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس وجہ سے
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جہاں یہ لفظ آیا ہے قرآن میں اس سے مراد روزہ ہے، اس کا لغوی معنی ہے سفر. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مومن کی صفت روزہ مانو یا اس کا اصلی لفظ مانو تو اس سے ہر سفر مراد ہے. علم دین کا سفر ہو، مومن کی خدمت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، مہاجرین نے سفر کیا ان کا سفر، اور بزرگوں نے علم دین کے سفر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے مصر جا رہے ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے. تو یہ سارے سفر جو ہے اس میں ہے. تو سائی ان کا معنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں روزہ. اب مومن کی یہ صفت روزہ دار ہو. والساجدون، اور مومن کی پانچویں صفت سجدہ، اس سے مراد نمازی ہیں. تو المصلیون کہہ دینا چاہیے. سائحون ساجدون راکعون کا، تو اس وجہ سے کہ نماز میں سجدہ و رکوع یہ دونوں نماز کے بہت اہم رکن ہیں. نماز کے اہم رکن ہیں، اس سے مراد نمازی ہی ہے، چونکہ نماز میں قیام اور بیٹھنا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے ارکان نماز کے ہیں، مگر اس نماز میں رکوع و سجدہ یہ گویا خاص نماز کے ارکان ہے. اور ان دونوں رکن سے یعنی سجدہ اور رکوع، ان دونوں چیزوں سے نماز میں اپنے بندے ہونے کا حد درجہ ثبوت ملتا ہے. کہ جھکنا، پہلے رکوع تک جھکتا ہے پھر بالکل جھک جاتا ہے، یعنی خلوص کے ساتھ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ مولا میں بالکل نیچے ہوں اور تو سب سے بڑا ہے، جب تیری بڑائی کا کوئی جواب ہے نہ مولا میں اتنا عاجز ہوں کہ میری عاجزی کا جواب نہیں ہے. یعنی جھک جانا عبادت کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنا. تو نماز میں بہت سارے ارکان مگر اس میں رکوع و سجدہ ہے، وہ نماز کے اہم رکن ہیں. اس سے بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے ہی ہے. دوسرے کے سامنے رکوع تک جھکنا تو حرام، سجدہ حرام ہے. اور اگر سجدہ عبادت ہو تو کفر ہے. عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کفر ہے. اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے. رب ہی کو سجدہ ہے، اللہ ہی کو. اگلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کا سجدہ، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا اگلی امتوں میں جائز تھا. جیسے سورہ یوسف میں ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدے میں گر پڑے. دیکھو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، مگر حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے. اور سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں کفر تھا. اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کو نہیں ہے. کچھ لوگ سجدہ کرواتے ہیں اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں. سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت تو کفر ہے. اس لیے اگلی امتوں میں صرف اتنا ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا بعض شریعتوں میں، مگر اس امت میں یہ دونوں سجدے نہیں ہیں. سجدہ عبادت تو کفر اور سجدہ تعظیم حرام ہے. تو مومن اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے. الساجدون الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یہ مومن کی صفت. الآمرون بالمعروف، یہ والناہون عن المنکر، یہ مومن کی 7ویں و 8ویں صفت. الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یعنی تبلیغ کرنے والے. ہر اعتبار جیسے ممکن ہو، قلم سے، زبان سے، کردار سے، ہر اعتبار سے تبلیغ ہوتی ہے. اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے. آدمی قلم لکھتا ہے اچھی باتیں تو لوگوں تک اس کا میسج، اچھی باتیں پہنچتی ہے. زبان سے خطاب کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے. اور کبھی ایسا ہو کہ لوگوں کا کردار تبلیغ ہوتا ہے کہ ان کی ذات کو دیکھ کر ہی ایک ان کی ذات کی تبلیغ ہو جاتی ہے. بتانا نہیں پڑتا ہے کہ تم یہ کرو.
لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں خواجہ نے ایسا کیا ہے، وہ خود کردار بن جاتا ہے، ان کا کردار ہی تبلیغ ہوتا ہے۔ اور والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، جیسے پوسیبل ہو لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ اذا رأکم منکرا، آقا کہتے ہیں جب تم میں کوئی برائی دیکھے، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو یغیرہ بیدہ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے دفع کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے فَبِقَلْبِ، تو دل میں اس برائی کو برا جانے کی، یہ خراب ہے، یہ بری چیز ہے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آقا کہتے ہیں یہ کمزور ایمان ہے۔ برائی سے زبان دل سے برا جانے، اعلیٰ ایمان تو یہ ہے کہ جب دیکھے تو اس برائی کے نس توڑ ڈالے تاکہ وہ کبھی آگے بڑھی نہ پائے۔ تو مومن کی یہ صفت ہے، اور پہلے پارے میں عرض کیا کہ یہ مومن کی یہ صفت، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ مومن کی وہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے اگلی کتابوں میں بھی ذکر کیا تھا۔ اس امت کے لوگ، ان کی صفت ہوگی اچھائی کا حکم دے کے اور برائی سے روکے، اسی لیے عزت ہے۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کہتا ہے اے لوگو تم بہتر امت ہو جو سارے لوگوں میں اچھے ہوئے ظاہر ہو گئے۔ کیوں بہتر ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہو، تمہارا یہ مشن اتنا بڑا اچھا ہے، اس مشن کی وجہ سے تم ساری امتوں میں افضل ہو، اعلیٰ۔ مومن کی صفت ہے۔ اب خود ہم ہی برائی میں پھنس جائیں، جسے برائی سے روکنا ہے وہ روکتا تو نہیں ہے مگر خود برائی میں پھنس جائے تو بتاؤ اس نے اپنی خوبی کو کہاں جا کے چھوڑ دیا، کہاں جا کے چھوڑ دیا؟ اسے تو خود روکنا چاہیے تھا مگر خود اس برائی میں ملوث ہو گیا۔ تو پھر زمانہ تو بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ مومن کی صفت۔ اور نومی صفت، نویں، والحافظون لحدود اللہ، اور مومن جو اللہ کی حدوں کو نگاہ میں رکھنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو نگاہ میں رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ انسان کی اعضائے ظاہری، اعضائے باطنی، مالی اعمال، کمال افعال، سب کی اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہتا ہے آنکھ، دل، اور جو ہے آنکھ، کان، دل، ان سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ بتاؤ ان کو حدوں میں رکھا تھا یا ان کی حدیں پار کر ڈالی تھی؟ اللہ نے سب کے لیے حدیں مقرر کی ہے، جسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کی حدوں میں سب آ گیا۔ اللہ نے آنکھ کی بھی حدیں مقرر کی ہے، آنکھ اپنی حد میں رہے، غیر محرم پہ نہ پڑے۔ ہاتھ کی بھی حد مقرر کی ہے، یہ ہاتھ کبھی ظلم کے لیے نہ اٹھے تو مومن کی دستگیری کے لیے اٹھے۔ اللہ نے قدم کی حد مقرر کی ہے، یہ قدم اس حد میں جائے جس میں اللہ کی عبادتیں ہوتی ہے، مسجد میں جائے، خانقاہ میں جائے، مدرسے میں جائے۔ اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، جہاں شراب خانے، جوئے خانے اور جہاں اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہو وہاں یہ قدم نہ جائے، یہ حد ہے، اس حد میں رہنا ہے۔ دل کی بھی حد ہے، وہ یہ ہے اس دل کا تعلق خلوص و للہ کے ساتھ، خاص اللہ، اس کی ذات، اس کے رسول سے، یہ حدیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ کان، ناک، دل، یہ سب اعضاء ہیں، اللہ قیامت کے دن سب کی حدوں کے بارے میں سوال کرے۔ بتاؤ اس کو کہاں تک حدوں میں لائے اور ان کی حدوں کو کہاں کہاں توڑا تھا۔ غرض کے مومن کا ہر کام حد میں ہوتا ہے، مومن کا سونا جاگنا ہر کو سکون اللہ رسول کے فرمان کے ماتحت ہو۔ یعنی مختصر میں یہ کہہ لو کہ مومن وہ ہے کہ جس کی پوری زندگی میں شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عادت ایسی ہوں کہ شریعت ہی پھر اس کی عادت بن جائے۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا؟
علماء کہتے ہیں کہ یہاں یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اس کی خبر پوشیدہ ہے، ہم اہل الجنہ، محبوب یہی لوگ جن میں یہ ساری صفتیں ہیں یہ جنتی ہیں۔ وبشر المومنین، ان خوبی والے مومنوں کو محبوب آپ بشارت سنا دیجئے جنت کی۔ ان اگلی آیت میں، گزشتہ آیت کریمہ میں یقتلون ویقتلون، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس آیت میں جتنی یہ صفتیں بیان ہوئی محبوب، جس مومن میں یہ صفتیں آ جائیں یہ جنتی ہیں، یہ کامیاب ہے۔ محبوب آپ اپنی زبان سے ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت مقدر فرما دی ہے، وہ بھی جنتی ہیں۔ قول اللہ کا ہے مگر کہلوایا محبوب کی زبان سے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں، اللہ قل کہہ کر تیری بات بھی اپنے منہ سے سنی، قل کہہ کر تیری بات بھی اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی ہے۔ کتنی پسند اللہ کو گفتگو تیری ہے، کتنی پسند اللہ کو گفتگو تیری۔ آگے انشاءاللہ تعالی ایک آیت کریمہ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کا ایک مسئلہ کہ کفر پہ جو مرے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ تعالی کل کے آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔